الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء وبحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذریعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سر تعظیم و سر اکرام، میری محترمہ محترمہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس وقت اسلامی اعتبار سے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جس کی آج تقریباً 22 تاریخ ہے، اور اسی 22 جمادی الثانی کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے اندر وہ افضل ترین شخصیت ہے کہ جن کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ اگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اس روئے زمین کے اوپر کوئی افضل اور اعلیٰ ترین شخصیت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میزان عدل کے اندر، اگر ترازو کے اندر پوری امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر
تو آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، مگر عامت الناس کے اندر، لوگوں کے اندر بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کا اصلی نام کیا ہے۔ بس آپ کی کنیت مشہور ہو گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کنیت کے مشہور ہونے کی بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کا نام مشہور نہیں، کنیت کیوں مشہور ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں ابو بکر کا معنی ہے نیکی اور بھلائی میں سبقت کرنے والا، نیکی کے کام میں پہل کرنے والا، بھلائی کے کام میں اول نمبر پر آنے والا۔ تو نیکی میں اور بھلائی میں، خیر خواہی میں، الغرض ہر اچھے کام میں ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر آتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ہی مشہور ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے آنے والے ابو بکر، اللہ کے نبی کی خدمت میں سب سے پہلے اپنی جان دینے والے ابو بکر، اللہ کے نبی کے نام پر اپنی اولاد پیش کرنے والے ابو بکر، اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنا مال پیش کرنے والے ابو بکر، اسلام کا سب سے پہلا مبلغ ابو بکر، اسلام کی کھلا اور واضح طور پر سب سے پہلی تقریر کرنے والا ابو بکر، اللہ کے نام پر سب سے پہلا اپنا جان، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے ابو بکر، اللہ کے نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر، حتیٰ کہ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ کے نبی کا سب سے پہلا صحابی ابو بکر، اللہ کے نبی کا سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر، اللہ کے نبی کے در اقدس پہ سب سے پہلے آنے والے ابو بکر، اللہ کے نبی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر۔ الغرض اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو بے شمار عظمتوں سے نوازا، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، آپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، آپ کا پوتا بھی صحابی۔ الغرض امت کے اندر اگر کسی کی 3-4 پشتیں صحابیت کا درجہ رکھتی ہے تو وہ یہی اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ صحابیت کا جو شرف ہے ان کی 3-4 پشتوں اور نسلوں کے اندر جاری ہے۔ تو انہی کے فضائل اور انہی کے مناقب کے اوپر تھوڑی سی مختصر آپ کے سامنے بات کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کا چوکیدار بنائے، اللہ ہم سب کو صحابہ کا غلام بنائے، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ علماء کرام لکھتے ہیں قرآن کریم کی یہ سب سے قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی سورت جس کا نام سورۃ النصر ہے، قرآن کریم کی یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بن کر آئی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کامل دنیا کے اندر زندہ رہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ایک دن حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے۔ بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ 5 دن وفات سے قبل حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام موجود ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی ہے، سر مبارک کے اندر درد رہتا ہے۔ سر مبارک کے اندر درد کی وجہ سے حضور نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے۔ آپ کے اور میرے محبوب مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے، آپ اور میرے محبوب منبر کے اوپر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمنہ کے لال نے ایک بڑا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، ایک فصیح بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج آپ کے سامنے اسی خطبے کے 4 جملے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو میرے اور میرے ذہن کے اندر شان ابو بکر خود بخود آ جائے گی۔ تو اور میں خود بخود حضرت ابو بکر صدیق کی شان سمجھ جائیں گے۔ میری کوشش ہوگی سمجھانے کی، آپ کوشش کریں سمجھنے کی۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام لکھتے ہیں آمنہ کے لال مسجد نبوی کے منبر کے اوپر تشریف لے آئے۔ اب ایک آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے اندر ایک جملہ آمنہ کے لال نے فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وما بین عند اللہ۔ پہلا جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دے دیا، اللہ پاک نے ایک بندے کو اجازت اور رخصت دے دی۔ کس چیز کی اجازت اور رخصت مل گئی؟ اٹھائے کتابیں، مشکات شریف جلد 2، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا دنیا سے تشریف لے جانے کا باب اٹھائے۔ اس باب کے اندر ایک حدیث یہی ہے جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک کے نبی فرماتے ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وما بین عند اللہ۔ حضور نے یہی حدیث صحابہ کرام کے سامنے پڑھی، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا۔ کیا اختیار؟ اس بندے کے لیے اجازت ہے، وہ چاہے تو دنیا میں موجود رہے، اگر چاہے تو اللہ کے پاس تشریف لے آئے، دنیا میں رہے اس کی مرضی، اللہ کے پاس آ جائے اس کی مرضی۔ اب آگے حضور فرماتے ہیں فاختار ذلک العبد ما بین عند اللہ۔ اللہ کے بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور نے یہ حدیث پڑھی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حدیث سننے کے بعد ابو بکر صدیق فبکا ابو بکر، حدیث کے جملے ہیں ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہم حیران اور پریشان ہو گئے، ابو بکر میاں کیوں روتے ہو؟ ابو بکر کیوں حیران اور پریشان کرتے ہو؟ ابو بکر میاں اللہ کے نبی نے تو کسی بندے کا نام لیا، یہ تو نہیں کہا اپنے متعلق تو نہیں کہا، ویسے کسی کی بات کرتی آپ کیوں روتے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے لوگوں خدا کی قسم جس دن آمنہ کے لال دنیا سے تشریف لے گئے اس دن ہمیں پتہ چلا اور ہمیں سمجھ آئی ابو بکر صدیق کا رونا حق تھا۔ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے، حضور ہم سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ ایک جملہ اس خطبے کا۔ اب آگے چلتے ہیں مختصر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ آمنہ کے لال حضرت ابو بکر صدیق کے در اقدس پہ تشریف لے گئے۔ صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، جسے اللہ کا قرآن فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ آمنہ کے لال ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ گئے۔ آمنہ کے لال نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق باہر تشریف لے
حکم ہے. صدیق آپ کو بھی اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دے دیا. علماء کرام لکھتے ہیں صدیق اکبر کی زبان سے جملے نکلے الحمدللہ، اللہ میاں تیرا شکر، تو نے مجھے نبی کا رفیق بنا دیا، تو نے مجھے نبی کا سفر ساتھی بنا دیا، تو نے مجھے نبی کا یار اور سنگتی بنا دیا. علماء کرام لکھتے ہیں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سے سمجھا ہوا تھا، مجھے پہلے سے یقین اور اطمینان تھا، محبوب پریشان نہ ہوں. یہ دیکھو میں نے سامان ہجرت پہلے بن کے رکھا ہوا ہے، سامان ہجرت پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. سامنے جو دو اونٹ نظر آ رہے ہیں یہ بھی میں نے ہجرت کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. اب یہاں سے سفر شروع ہوا. چلتے چلتے ایک موقع ایسا آیا اونٹ کی سواری ختم ہو گئی. اللہ آپ کو مجھے لے جائے. غار سور کا منظر پیش آتا ہے. آمنہ کے لال اترتے ہیں، صدیق اترتے ہیں. اب 3 میل کی پہاڑی 3600 فٹ کی بلندی کے اوپر جانا ہے. نیچے پتھریلے پتھر ہیں، نوکدار پتھر ہیں. صدیق اکبر فرماتے تھوڑی دیر چلے، میں نے دیکھا نبوت کے وہ پاؤں، نبوت کی وہ تلیاں جو گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک ہیں، ان کے اندر نوکیلے پتھر چبھ رہے ہیں. صدیق فرماتے محبوب سوار ہو جو میرے اوپر. آمنہ کے لال کو سوار کرتے ہیں. مختصر چلتے چلتے جب غار کے دہانے پہ چلے گئے صدیق اکبر نے فرمایا محبوب آپ غار کے باہر تشریف رکھیں، میں پہلے غار کی صفائی تو کر لوں، پہلے غار کو اندر جھاڑو تو دے دوں. علماء کرام لکھتے ہیں صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی. دیکھا کہیں پر سوراخ نظر آئے، چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئے. صدیق نے کعبہ دیکھا، کچھ بھی نظر نہ آیا. اپنے زیب تن جو چادر کی ہوئی تھی اس چادر کے ٹکڑے کرتے ہیں، ہر سوراخ کو بند کرتے ہیں. سوراخ ایک باقی بچ گیا. فرماتے ہیں میاں چلو یہاں پر اپنی ایڑی رکھ دوں گا، یہاں پر اپنا پاؤں رکھ لوں گا. اب سنیں توجہ کے ساتھ عشقیہ جملے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں محبوب اندر تشریف لے، غار صاف ہو چکی ہے. آمنہ کے لال اندر تشریف لے آئے. آمنہ کے لال جب اندر آئے صدیق نے اپنی گود یوں پھیلا لی اور فرماتے ہیں محبوب میری گود میں آرام کرو. علماء کرام لکھتے ہیں محبوب نے فرمایا صدیق میاں تو نے 3 میل کی بلندی پہ مجھے اٹھایا ہے. صدیق تو بھی تو تھکا ہوا ہے، تو بھی آرام کر، میں بھی آرام کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق اکبر نے کیا جملے فرمائے. صدیق فرماتے ہیں محبوب آپ میری گود میں آرام کریں، آپ میری گود میں آرام کریں گے آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی میری گود میں آرام کرنے سے، اور صدیق کی تھکاوٹ دور ہوگی آپ کے چہرے کا دیدار کرنے سے. یہ صداقت کی انتہا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے. فرمایا محبوب آپ میرے دامن میں میری جھولی میں سو جائیں، آپ آرام کریں گے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، میں آپ کے چہرے کا دیدار کروں گا میری تھکاوٹ. نبوت صدیق کی گود کے اندر ہے. 3 دن 3 راتیں یہاں پر گزارے. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت انس کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے جا رہے تھے اس دن آپ نماز میں تشریف نہ لائے. آپ نے پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا. صحابہ کرام فرماتے خدا کی قسم جب ہم نے نبوت کے چہرے کو دیکھا ہمیں یوں لگتا تھا جیسے محل کے اندر قرآن کریم. اب صحابہ حضور کے چہرے کو قرآن کہتے ہیں. لوگوں ایک وہ قرآن ہے جو حضور کے سینے پہ نازل ہوا، اور ایک وہ قرآن ہے جس کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک وہ قرآن جو 2 گدو کے اندر ہے، جو صفوں کے اندر ہے. ایک وہ قرآن جو کالی زلفوں والا ہے. قربان جاؤ ادھر قرآن رحم کے اندر ہوتا ہے، ادھر غار کے اندر صدیق کی گود ہے، نبوت کا چہرہ انور ہے. اب قرآن
کریم کے پڑھنے کے آداب میں سے ہے اسے ترتیب کے ساتھ پڑھو، اسے ترتیب کے ساتھ پڑھو، اس کے آداب کی رعایت کر کے پڑھو۔ جیسے قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو پھر کہنے دو پھر صدیق نے بھی نبوت کے چہرے کو ترتیب کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ صدیق نے کبھی نبوت کا چہرہ پڑھا ہوگا، کبھی نبوت کی آنکھیں پڑھی ہوگی، کبھی نبوت کی زلفیں پڑھی ہوگی، کبھی نبوت کے رخسار پڑے ہوں گے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن 3 راتیں نبوت کے ساتھ ہیں۔ یہ 2 واقعہ۔ تیسرا واقعہ، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے واپس آئے۔ جب معراج سے واپس آئے آپ نے فرمایا کہ میں نے راتوں رات زمین و آسمان، جنت، دوزخ سارا کچھ دیکھا ہے، سیر کی ہے۔ ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا صدیق میاں راتوں رات ایک بندہ زمین و آسمان، جنت، دوزخ یہ دیکھ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر وہ کہنے لگا ابو جہل صدیق یہ بات تیرا یار محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا ابو بکر صدیق کہنے لگا ابو جہل اگر حضور کہتے ہیں تو پھر سن، اگر تو کہتا میں تسلیم نہ کرتا، اگر مکے کا کوئی بندہ کہتا میں تسلیم نہ کرتا، مدینے کا کوئی بندہ کہتا میں بات تسلیم نہ کرتا، کوئی حجاز اور عرب کا بندہ کہتا، کوئی دنیا کا بندہ کہتا میں اس بات کو تسلیم نہ کرتا۔ اگر میرا یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں خدا کی قسم پھر حضور کی بات سے زیادہ سچا بھی نہیں ہو سکتا، پھر حضور سچے، حضور سے زیادہ اور کوئی سچا۔ 3 جملے۔ چوتھا جملہ، صلح حدیبیہ ہونے لگی۔ حدیبیہ کا مقام کے اوپر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم شرطیں لکھوا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، صدیق میاں شرطیں اچھی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں شرطیں ساری ٹھیک ہے، انہ کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شرطیں لکھوانے والے آپ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے اس خطبے کے۔ اب ان تھوڑا واقعات کی طرف آتے ہیں کہ ان خطبوں سے حضور کے ان جملے سے آپ کو مجھے کیا سبق ملتا ہے، حضور نے ان جملوں کے اندر کیا کیا ارشاد کیا۔ پہلا جملہ آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا وما بین عند اللہ۔ تو آپ بتائیں جیسا کہ میں نے گزارش کی سب سے پہلے اسے کس نے سمجھا؟ بولے نا، ہو سکتا ہے جمعے کا ٹائم ہے، سعادت والی برکت کھڑی ہو، تو سب سے پہلے اسے کس نے سمجھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا۔ نمبر 2، شب ہجرت کا حکم آیا، جب ہجرت کا حکم آیا تو اسے بھی سب سے پہلے کس نے سمجھا؟ ابو بکر صدیق نے سمجھا۔ نمبر 3، جب حضور معراج سے واپس آئے صدیق اکبر نے فرمایا پہلے وحی آیا کرتی تھی، آج تو نبوت خود آسمانوں سے آئی ہے، تو اسے بھی سب سے پہلے کس نے سمجھا؟ ابو بکر صدیق نے سمجھا۔ تو حضور کا جو خطبہ اور جملے تھے ان میں سے سب سے پہلے یہی ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اٹھائے مشکات شریف جلد اول، آمنہ کے لال اپنے وفات سے 5 دن پہلے مسجد نبوی کے منبر کے اوپر تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب کا دوسرا جملہ آمنہ کے لال فرماتے میرے صحابہ سد الباب الا ابواب الا باب ابی بکر، صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کے اندر کھلا کرتے تھے۔ کیوں؟ نزدیک نزدیک حضور کے رہا کرتے تھے تاکہ جب بھی حضور ہمیں آواز دے فوراً حاضر ہو جائے، فوراً اللہ کے نبی کے قدموں میں حاضری لگوانے کے لیے آ جائے، فوراً حضور کے حکم کی تعمیل کرے۔ مگر قربان جاؤں
کے اندر کھلتا ہے ان ساروں کو بند کر دو الا باب ابی بکر شان ابو بکر سننے والوں دیکھیں مقام ابو بکر کیا ہے آمنہ کے لال فرماتے سارے صحابہ کے دروازے بند کر دو مگر ابو بکر صدیق کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند بھی نہیں کرنا اللہ آپ پر مجھے لے جائے اللہ باب السلام سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ پر مجھے باب ابو بکر سے داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آج جمعے کا دن ہے آپ اور میں دعا کریں اللہ مکے مدینے کی رونقیں بہار فرمائے اونچی آواز سے سبحان اللہ آمین کہہ دیں ہو سکتا ہے قبولیت کا ٹائم ہو اللہ انہی دنوں کے اندر آپ اور مجھے اپنے گھر در کی حاضری نصیب فرمائے آمنہ کے لال فرماتے سارے دروازے بند کر دو لیکن ابو بکر صدیق کا دروازہ بند نہیں کرنا آج بھی اسی دروازے کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا اب اس حدیث کے تحت ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے مشکات شریف پہلی حدیث کے اندر حدیث موجود ہے آتانی ملکانی اسودانی ازرقانی فیقولانی من ربکا من نبیجکا ما دینکا فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں بات ہو تو فرشتوں کا نام منکر نکیر نیک بندہ جائے تو قبر میں آنے والوں کا نام مبشر بشیر ہے مبشر بشیر فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں من ربکا من نبیجکا ما دینکا اگر بندہ مومن ہوتا ہے فرمایا مومن بندے کے لیے جب وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ دین الاسلام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن بندہ یہ جواب دیتا ہے اب سوال و جواب کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ میرے نیک بندے کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں مومن بندے کے لیے جنت کا دروازہ مرنے کے بعد کھلتا ہے لیکن قربان جب ابو بکر صدیق کی ذات پہ جن کا دروازہ دنیا کے اندر بھی کھلا ہوا ہے کیوں آمنہ کے لال فرماتے ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ مسجد نبوی بھی سارے کا سارا جنت کا ٹکڑا ہے فرمایا مومن کو جنت کا دروازہ مرنے کے بعد ملتا ہے لیکن صدیق اکبر کا دروازہ دنیا کے اندر بھی کھلا ہوا ہے سبحان اللہ دو جملے تیسرا جملہ آپ دیکھ آتے ہیں تو اس لیے شاعر کا پڑھ رہے ہیں تیسرا جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابی بکر لوگوں میری ذات پر ہر ایک نے احسان کیا لیکن میں نے دنیا کے اندر سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا اگر میری ذات پر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے آمنہ کے لال یوں بتانا چاہتے ہیں لوگوں میری ذات پر علی المرتضیٰ نے احسان کیا میں نے اپنا لخت جگر فاطمہ بضعۃ منی اپنے جگر کا ٹکڑا دے کر علی کا احسان اتار دیا میری ذات پر عثمان نے احسان کیے میں نے 2 لخت جگر دے کر احسان کا بدلہ ادا کر دیا اگر احسان کسی کا رہتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق نعرہ تکبیر صداقت صدیق اکبر آخری بات جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا بڑا دلچسپ مناظرہ اور مباحثہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اب ادھر آ جائے حضور کی حدیث پڑھیں آمنہ کے لال فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا اگر دنیا میں میں کسی کو اپنا دوست بناتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کا خلیل ادھر نبی کا خلیل اللہ کے نبی خلیل کو حکم ہوا ابراہیم میرے نام پہ اپنی جان پیش کر ادھر نبی نے حکم دیا ابو بکر کو ابو بکر میرے نام پہ اپنی
ابو بکر صدیق نے فرمایا محبوب میں اپنی جان غار میں پیش کرتا ہوں. ادھر حکم ہوتا خلیل میرے نام پہ اپنا مال پیش کر. ابراہیم نے مال پیش کیا. ادھر حکم ہوتا صدیق میرے نام پہ مال پیش کر. حضرت عمر فرماتے ہیں مشکات شریف کی حدیث ہے حضور نے چندے کا اعلان کیا تو میں نے کہا آج موقع ہے مال میرے پاس زیادہ ہے آج صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. فرماتے آدھا مال لے آیا. حضور نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا آپ کی خدمت میں لایا آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑا. صدیق کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق تھوڑا دیر سے آئے. صدیق لیٹ کیوں ہے دیر سے کیوں ہے؟ اللہ کے نبی دیواروں پر ہاتھ مار رہا تھا کہ سوئی حضور کی قدموں میں نہ رہے. اللہ کے نبی آپ کی ذات اور اللہ کی ذات کو گھر میں چھوڑا سب کچھ آپ کے قدموں میں پیش کر دیا. ادھر حکم ہوتا ابراہیم میرے نام پہ اپنی اولاد پیش کر. حضرت ابراہیم نے معصوم بچہ اپنا لخت جگر اسماعیل پیش کر دیا. صدیق کو حکم ہوا محبوب نے فرمایا صدیق اولاد پیش کر. صدیق نے عائشہ بھی قربان کر دی اسما بھی قربان کر. یہ اسما کون ہے؟ سیدہ اسما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی ہے. ابو بکر صدیق کی بیٹی لگتی ہے. اما عائشہ تو صدیقہ کی بہن لگتی ہے. یہ اسما وہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات تشریف لے گئے. ابو جہل بدبخت دروازے پہ آتا ہے دستک دی. پوچھا اسما تیرا باپ کہاں ملے گا؟ اسما کہنے لگی پتہ ہے لیکن بتلاؤں گی. پتہ تو ہے میرا باپ جہاں پر گیا ہے نبوت کے ساتھ جہاں بھی گیا ہے لیکن بتلاؤں گی نہیں. جس طرح میرا باپ شیر ہے میں بھی شیر کی بیٹی. اب ان کے ساتھ کیا ہوا بڑا لمبا واقعہ ہے مگر مختصر. ادھر سے خلیل اللہ کا خلیل ہے ادھر سے رسول اللہ کا خلیل ہے. اب پہلے خلیل کی بات آپ نے سمجھی اب ادھر اللہ کا صدیق ہے ادھر رسول اللہ کا صدیق. پروردگار عالم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد رکھیں جب صحابہ کے نام کی باری آتی ہے جسم کے اندر قسم کھا کر کہتا ہوں ویسے بھی جوش آ جاتا ہے. صحابہ کا نام آ جائے اور بندہ خاموش بیٹھے بندے کے ایمان میں شک ہو جاتا ہے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کا غلام بنائے. اللہ ہم سب کو صحابہ کے در کا چوکیدار بنائے. اللہ پاک فرماتے میرا صدیق ہے. ادھر ابو بکر صدیق کی باری آئی. اٹھاؤ کتاب حدیث کی. آمنہ کے لال ایک مکتبہ اور پہاڑ کے اوپر موجود ہے. اور پہاڑ تھوڑا لرزنے لگا کانپنے لگا. آمنہ کے لال فرماتے اس کو دیا احد اے احد پہاڑ ٹھہر جا تھم جا. کیوں؟ فرمایا فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے. اب صدیق کا موازنہ ہو رہا ہے. ادھر سے اللہ نے فرمایا کہ اے صدیق اے ابراہیم میرے نام پہ جگہ بھی دے دے میرا گھر بھی بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ جگہ بھی دے دی اللہ کا گھر بھی تعمیر کر دیا. ادھر سے آپ نے کلام نے فرمایا صدیق میرے نام پہ جگہ بھی دے دے اور مسجد بھی بنا دے. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جگہ بھی دے دی. مسجد نبوی کا سب سے پہلا معمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ادھر سے اللہ پاک نے فرمایا جس نے میرا گھر بنایا اپنے صدیق کی مسجد بنوائی. شان بیان کی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ کی یہ شان ہے. ادھر سے آمنہ کے لال کے یار صدیق نے مسجد نبوی بنائی. آمنہ کے لال نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. ادھر سے آمنہ کے لال اللہ کے بنی ہوئی مسجد ابراہیم کی مسجد بنی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کی جگہ ہے یہ رحمت کی جگہ ہے یہ برکت کی جگہ ہے. ادھر سے آمنہ کے لال کے
مقام، ٹائم مختصر، آخری بات اب نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر سے رب کا خلیل ہے، ادھر سے نبی کا خلیل ہے، ادھر سے رب کا صدیق ہے، ادھر سے حضور کا صدیق ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اپنے صدیق سے راضی ہوئے اور خوش ہوتے ہیں، اب انعام دیتے ہیں۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ حضور صدیق سے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی امامت پہ جائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مطلب یہ ہے اگر اللہ اپنے صدیق کو سے خوش ہوا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا امام بنا دیا۔ حضور اپنے صدیق سے خوش ہوا تو صحابہ کا امام بنا۔ 17-18 نمازیں حضور کے ہوتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے، سلامت رہتے ہوئے حضور کے مصلی پہ اگر نمازیں پڑھی ہیں تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، ابو بکر صدیق موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ صحابہ نے فرمایا کہ عمر نماز پڑھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ آ گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، نبوت نے سامنے سے اپنے حجر انور کا پردہ ہٹایا۔ آپ نے فرمایا لا 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 یا اللہ، لا کمانا عربی میں نہیں، مطلب ایک حضور بتلانا چاہتے ہیں صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ آ جائے اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ صدیق کا یہ مقام، صدیق کی یہ شان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو نبی بھی آیا دو کام کرتا گیا، اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا، بعد والے کی خوشخبری اور بشارت دیتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے میں تو آ چکا ہوں، میرے بعد ایک نبی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبی، پہلے کی تصدیق، دوسرے آنے والے کی، ماں بعد والے کی خوشخبری۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی خوشخبری تو سنا دی کہ میں تو آ چکا ہوں، اب ایک اور نبی آنے والا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اب نبوت کی تصدیق کے لیے بندہ تھا، اب حضور تو ختم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تیرا اور میرا عقیدہ ہے، تیرا اور میرا ایمان ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب حضور کی تصدیق کرنی تھی، اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو دی، جس نے آ کر سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھنے کی توفیق۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، اسی دن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا وفات حسرت آیات ہے۔ اسی 22 جمادی الثانی کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے پہلا صحابی، حضور کا سب سے پہلا دوست، حضور کا سب سے پیارا صحابی ابو بکر صدیق اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب ان کی وفات کیسے ہوئی، کس وجہ سے وفات ہوئی، آخری وقت میں آپ نے کیا نصیحت فرمائی، آخری وقت کے اندر آپ نے کیا وصیتیں فرمائی، عام لوگوں کو، صحابہ کو کیا نصیحتیں فرمائی، اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو کیا وصیت فرمائی، قرضے کے متعلق، اپنے لباس اور اپنے کفن کے متعلق، اپنی قبر کے متعلق آپ نے آخری الفاظ کیا فرمائے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر آئے گی۔ اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کے در کا غلام بنائے، تمام صحابہ کرام کی نوکری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔